بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس میں ایک مسئلہ ہے جو کہ نماز قصر کے بارے میں ہے، اور اس کا ذکر سورۃ النساء میں آیا ہے، رکوع نمبر 15 اور آیت نمبر 101۔ تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، تو اس لیے میں نے چاہا کہ میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں اور اس کے سے لوگوں کو آگاہی حاصل ہو۔ تو سب سے پہلے میں آیت کی تلاوت کروں گی جو کہ جس میں یہ حکم ہے نماز قصر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اب یہ آیت تھی جس میں قصر کا حکم آیا ہے۔ تھوڑا میں ترجمہ کر دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ کیسے ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، جب تم سفر کرو یا جب تم چلو، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، فَلَيْسَ، بس نہیں ہے، عَلَيْكُمْ، تم پر، جُنَاحٌ، گناہ، أَن تَقْصُرُوا، یہ کہ تم قصر کرو۔ قصر سے مراد یعنی کسی چیز میں کمی کرنا، مِنَ الصَّلَاةِ، نماز میں سے، إِنْ خِفْتُمْ، اگر تم کو خوف ہو، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کہ تم کو کافر فتنے میں مبتلا کریں گے۔ ان الکافرین، بے شک کافر وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں یا تمہارے واضح دشمن ہیں۔ اب یہ ہماری آیت تھی جس میں نماز قصر کا حکم آیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، قصر سے مراد کسی چیز میں کمی کرنا۔ اب سب سے پہلی جو اس میں صورت آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب تم سفر کرو، یعنی آپ لوگ کہیں سفر کر رہے ہو، تو اس صورت میں آپ کو کیا ہے کہ آپ نماز کو قصر کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ صورتیں ہیں کہ آپ کس صورت میں قصر کرو گے۔ اگر آپ کا سفر 48 میل کی دوری کا ہے یا اس سے زائد کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اس سے زائد پہ ہم نے سفر کرنا ہے، تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ شرعی مسافر کہلائیں گے۔ آج کل چونکہ میل یہ پرانے زمانے کا ہے، لیکن آج کل جو نئے حساب ہے، نئے پیمانے کے حساب سے، وہ 77.5 کلومیٹر کی اگر آپ کی مسافت ہوگی، سفر ہوگا، تو آپ کا مسافت جو ہوگی وہ شرعی ہوگی۔ اور اس میں یہ مدت جو ہے وہ آپ کی یہ ہو کہ آپ نے کہیں جانا ہے اور آپ نے 14 دن یا 14 دن سے کم ٹھہرنا ہے، تو آپ مسافر شمار ہوگے اور اس صورت میں آپ نماز قصر کر سکو گے۔ لیکن اگر اس سے زائدہ کا ارادہ ہوا تو آپ اپنی نماز قصر نہیں کریں گے، بلکہ اپنی نماز پوری پڑھیں گے، چاہے آپ کا 15 دن کا ہی کیوں نہ ارادہ ہو۔ اس کے علاوہ نماز قصر کیسے ہوگی؟ نماز قصر جو کہ نماز کو عادی کر کے پڑھنا۔ اب نماز قصر جو ہے وہ فجر میں نہیں ہوتی، فجر کی نماز کی چونکہ 2 رکعتیں ہی ہوتی ہیں، تو یہ فرض نماز میں ہوگی، اور پھر یعنی جو نماز کے فرائض ہوتے ہیں ان میں، تو وہ 2 ہی آپ پورے پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ ظہر کی نماز میں قصر کریں گے، فجر کی نہیں کریں گے، ظہر کی نماز میں قصر کریں گے، 4 فرض کو آپ 2 فرض پڑھیں گے، عصر کے بھی اسی طرح، اور مغرب میں چونکہ 3 رکعتیں ہیں تو آپ کو 3 پوری پڑھنی ہوں گی، کیونکہ اس کی قصر نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح عشاء ہے تو اس میں بھی آپ قصر کریں گے، اور لیکن اس میں آپ وتر ضرور پڑھیں گے اور پورے پڑھیں گے۔ اب یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ فرائض کے اندر تو قصر ہوگی، لیکن سنتوں میں بھی یا نوافل میں بھی کیا قصر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں، سواری پر سوار ہیں، تو جو ہیں وہ صرف فرض نماز جو فرائض ہیں وہ قصر کی صورت میں پڑھیں گے، لیکن اگر آپ نے کہیں جا کے مقیم ہوئے یا کہیں جا کے آپ ٹھہرے، جیسے آج کل پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ خیمے لگا لیا کرتے تھے، کہیں رات کا سفر آ جاتا تھا تو وہاں پہ خیمے لگا کے رک جاتے تھے، لیکن آج کل چونکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگ ریسٹورنٹ یا پھر ہوٹل میں جا کے رات گزار لیتے ہیں۔ تو اس صورت میں پھر یہ ہوگا کہ آپ جب کہیں پہ رکے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، یا جس طرح آپ رات گزار رہے ہیں یا کہیں بھی، تو اس صورت میں آپ جو سنتیں ہیں اور نوافل ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں،
اور پڑھنی ہے تو پوری پڑھنی ہے، صرف قصر جو ہے وہ فرض نماز میں ہے، یعنی فرائض میں ہوگی بس۔ اور نماز قصر جو ہے یہ واجب ہے، اس کو اس طرح سے نماز قصر واجب ہے اور اس کو پڑھا جائے گا۔ تو یہ والی جو بات تھی یہ اس میں تھی کہ جب آپ زمین پہ سفر کر رہے ہو، لیکن اس میں دوسری بات بھی آتی ہے کہ اگر تم کو خوف ہو فتنوں کا، یعنی تمہیں دشمن کا خوف ہو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کہیں جنگ ہو رہی ہو، چونکہ آج کل جیسے آرمی ہیں وہ آگے جہاد کرنے جائیں، یہ کچھ بھی ایسا ہو، جان کا خوف ہو، جنگ کے لیے ہو، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ نماز قصر کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے، اور جو نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔